سٹیزن کونسل آف پاکستان کا ماہانہ اجلاس رانا محمد امیر خان کی رہائش گاہ لاہور گارڈن ٹاؤن میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں دانشوروں اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ یہ ایک فکری اور علمی نشست تھی۔ اجلاس میں میزبانی کے فرائض ایڈوکیٹ شاہد بخاری نے انجام دیے، جبکہ مہمان خصوصی راؤ محمد اسلم خان تھے۔ راؤ محمد اسلم خان نے جدید نفسیاتی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ میں چلا گیا، اب یہ اس وقت کا دیکھنا، بس صرف اپنے ذہن میں اس وقت کا لے کے آنا ہے، تو کیسے میں نے جوتی اتاری اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ کہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی نہ ہو جائے اور میری آنکھوں میں آنسو اور جذبہ موجود ہے، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو جذبے ہوتے ہیں نا انسان کے اندر، جو انسان کو 6 اللہ کریم نے 6 جو ایموشنز دے کے بھیجا ہوگا، یہ 6 ایموشنز آپ کے ہیں، یہ جو 6 کے 6 ہیں یہ زندہ رہنا چاہیے۔ اور آپ اگر سرکیڈین سائیکل کو پڑھیں گے تو ساری زندگی میں آپ صبح سے لے کے شام تک جو 24 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں، اس میں ہر انسان جو ہے، ہر انسان ان 6 کے 6 میں سے گزرتا ہے، کبھی خوشی میں، کبھی غمی میں، یہ 6 ہیں ہمارے، کبھی اس پہ بات کریں گے۔ تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ طرف جلدی سے لپکا تو میں جوتے اتار رہا تھا بھائی، ایک جوتے اتارنے میں ایک شخص نے میری معاونت کی، میں جلدی سے جوتے رکھے، اس نے جلدی سے اپنے صافہ تھا اس کا، صافے سے میرے جوتے پہنچے اور رکھ دیے اس نے، اس میں ریک کیا۔ اب میں شام کو جب واپس آیا تو اس نے جلدی سے وہ صاف کر کے صافے سے تو میرے وہ جوتے مجھے دے دیے۔ اب میں آفس اب ادھر آیا اپنے ہوٹل کے اندر آ کے میں نے کہا کہ جی کتاب میں نے لکھنی ہے، تو اس کے میں نے کچھ اپنے بریفس لے لیے۔ جب بریفس لے لیے تو ساتھ ہی میں نے ایک لکھا کہ وہ جو بابا ہے اس کا نام اس نے پاپوش بابا رکھا، کیونکہ نام اس کا یاد نہیں تھا اس کو، اس نے کہا چلو نام دیں گے تو میں پاپوش کی جگہ پہ میں اس کا نام لکھوں گا۔ کہتا وہ واقعہ ہو گیا۔ جب تیسرے دن میں واپس آیا تو میں نے کہا بابا سے نام لوں، تو انہوں نے کہا جی بابا تو چلا گیا۔ تو وہاں پہ کہتا نائی کا ایک کھٹا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا میں کیا وہ کتنے چلا گیا؟ انہوں نے کہا جی بابا تو کشمیر تو آیا سی، پاکستان دا سی، تو پاکستان واپس چلا گیا۔ میں نے کہا اچھا۔ کہتا میں پاکستان جب واپس آیا، جب اپنے تمام فرض ادا کر لیے، تمام سنتیں ادا کر لی، اب میں واپس آیا تو وہ کہتا ہے میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا میں کہ بھئی اس بابا کو ڈھونڈنا ہے، ایڈریس لے کے آئے تھے، تو وہ ایک ڈسٹرکٹ ہے باغ کشمیر کا، اور اس کی گاؤں ہے ڈھولی۔ کہتا ہم وہاں چلے گئے، وہاں کرتے کرتے بابے کو ڈھونڈ لینے گئے تو وہ کہنے لگے بابا تو لکڑا لین گیا ہوا ہے۔ ہم وہاں بیٹھ گئے کچھ دیر کے لیے، تو لکڑی لینے گیا وہ واپس آیا تو میں نے کہا بابا جی، میں نے کہا پتر چاہ چو پی لی تسی؟ انہوں نے کہا نہیں جی چاہ چو اسی کی پینی ہے، تسی مینوں دسو اسی جانا واپس، کہ تسی یہ دسو کہ تسی اتنے گئے سی تو کی لے کے آندا اتوں؟ لوگ ٹیپ ریکارڈر لے کے آندے نے، گھڑیاں لے کے آندے نے، سوٹ لے کے آندے نے، شرٹاں لے کے آندے، تسی کی لے کے آندا اتوں؟ انہوں نے کہا دس نہیں تھا۔ اس نے ایک سائڈ پہ وہ رکھ دی اپنا جو اس کی وہ لکڑیاں تھیں، اور اس نے کہتے مجھے ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیے میرے اور مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ تو کہتا اندھیرا تھا کمرے میں، روشنی نہیں تھی، تو 2 توڑے پڑے ہوتے، میں کہا ایک ہی ہے، کہتا اے لے کے آیا۔ میں کہا کی بابا جی؟ کہتا یہ پیروں تو جی مٹی اترتی سی، جب میں صافہ مار کے تھوڑے پیروں میں صاف کرتا سی مٹی اترتی سی نا؟ کہتا ہاں جی۔ کہتا وہ میں مٹی نے توڑے ہی پا کے لے آیا۔ کہتا پھر کرنا کی یہ؟ کہتا پترا نے ایک گل کہی سمجھائی اولاد نو کہ جدو میں مرا اتنے پا دینا۔ تو ہم بعض اوقات صرف مذہب کو، دین کو لاجیکل لے رہے ہوتے ہیں۔ یقین کیجیے گا کہ لاجیکل، صرف لاجیکل دین آپ کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ آپ کو ایموشنز، لاجکس، روایات، یہ ساری چیزیں لینی پڑے گی تو مذہب آپ کے اندر داخل ہوگا، کچھ بھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لمبی عمر وہ گزارتے ہیں جو مذہب کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، جو روٹین بنا لیتے ہیں۔ ابھی ایک ریسرچ سے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا سب سے زیادہ عمر جو ہے، ایک تو وکلا حضرات جو ہوتے ہیں جیسے ہمارے رانا صاحب ہیں، یہ ایک لمبی عمر گزارتے ہیں، دوسرا سائنسدان گزارتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آنے والے وقت کے لیے کچھ کام ہوتا ہے، وہ اپنے برین کے جو سیل ہے ان کے اندر جو کیوریوسٹی ہے، جو تجسس ہے،
وہ اپنے تجسس کو برقرار رکھتے ہیں. اور تیسرا جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں, جو دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, جو ایک روٹین بنا لیتے ہیں اپنی زندگی کی, وہ بھی ایک لمبی اور صحت والی زندگی گزارتی. اور تیسرا, مجھے کل کسی آدمی نے کہیں بیٹھے پوچھنے لگا, کہتے ہیں یہ آپ کو مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون سا لگا؟ میں کہا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ جو فلاں 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 بے شمار لوگوں کے مذہبی لوگوں کے نام دیے. میں کہا نہیں سر مجھے نہیں. کہتا کوئی تو بتائیں. میں کہا عبدالستاری تھی صاحب, مجھے بڑے اچھے لگے. کیوں؟ اللہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے, اللہ کے لوگوں کو کام بھی ہو رہا ہے, سب کچھ, کیونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. 110 مشینیں 104 مشینیں ہمارے پاس ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں کے ڈائلسس کرتے ہیں. اور یقین کیجئے گا کہ جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ تکلیف بھی ہوتے ہیں, پریشانی بھی ہوتے ہیں, اور جب وہ ڈائلسس 4 گھنٹے کے بعد ان کا ہو جاتا ہے اور ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے, اور ان کو ہم جیب میں 1000 روپیہ ڈالتے ہیں اور ایک ہم ان کو جو ہے جوس کا پیکٹ دے دیتے ہیں یا سیب دے دیتے ہیں, آپ یقین کیجئے گا کہ کیا وہ خوشی کی علامت ہے. اور ایک چیز آخری جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے, ایک دفعہ بانو آپا زندگی کے آخری حصے میں تھی, اور ایک خاتون کینیڈا سے آئی اور کہنے لگی جی میں نے تو ملنا ہے. اب میں لان میں بیٹھا تھا, میں نے کہا وہ تو بیمار ہیں, وہ تو آپ کو نہیں مل سکیں گی. کہتے نہیں میں مل کے جانا, میں انہوں نے ایک شاگرد, تو میں آئی ہوں کینیڈا سے اور مجھے ہے کینسر. مجھے ڈاکٹروں نے 18 تاریخ دی ہوئی ہے, میں نے 18 تاریخ سے پہلے ان کو مل کے جانا ہے. میں نے کہا اچھا کیا؟ اس نے کہا جی ڈاکٹر نے صرف ایک گل کہی ہے کہ دس تو کی کرنا چاہنی ہے, جو کرنا چاہنی کر لے. عمرہ میں کر آئی ہیں, گورنمنٹ کالج میں دیکھ لیا ہے, کہا کہ اسٹوڈنٹ تھی, اور میں اب صرف جو ہے وہ بانو آپا سے مل کے جانا ہے. ہم نے پیغام اتر دیا. بانو نے کہا کہ میں نہیں آ سکتی, مجھ سے بات ہوتی نہیں ہے, میں کروں کیسے بات. خیر تھوڑی دیر کو وہ باہر آئی ہے, وہ اس کی جو فیتھفل تھی وہ لے کے, اس کی گاڑی کو لے کے باہر آئی, وہ اپنا چیئر کو لے کے آئی ہیں. تو وہ لڑکی عورت دیکھ کے نا رونا شروع کر دیا, اس نے اونچا اونچا رو رہی ہے. انہوں نے کہا گل سننی کڑیے, اب کہاں سے وہ طاقت آئی موٹیویشن کی, میں نہیں اس بات کو سمجھ سکا. وہ کہنے لگی نہیں گل سن کڑیے, رون کیوں ڈئی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے 19 تاریخ دے دیتی ہے. تو کہتی اج کنی ہے؟ تو 13 ہے. تو 5 دن پہلے تو کیوں مرن ڈئی ہے؟ کہندی ہونے جے آوے اسرائیل تے تیرے کولو منگے جان تیری, تے تو انہوں کہے میں 5 منٹ دے دے, تے دے گی, دے گا وہ؟ کہندے نہیں دے گا. تو کہندا جدوں وہ نہیں دے گا تو تو انہوں پہلے کیوں دین ڈئی جان اپنی؟ یقین کیجئے گا کہ اس عورت نے, شائستہ اس کا نام, اس نے اپنی آنکھیں پونچھی اور پہنچ کے تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے 84 بلین سیل کے ساتھ اور 30 ٹریلین سیل کے ساتھ اس نے پورے وجود کے ساتھ اس نے بات کی. اور یقین کیجئے گا کہ بانو تو آج 5 سال پہلے انتقال کر گئی, وہ آج بھی خاتون زندہ ہے. تو یہ موٹیویشن ہوتی ہے. ہم جسے موٹیویشن سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ بچے باہر موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, آہستہ 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 ہم بھی اس طرح سے تھے. بات ہے ہر مسلمان کا, کیونکہ وہاں جو حساب ہونا ہے یہ نہیں ہونا تفسیر کون سی پڑھی تھی, امام کون سا, وہاں حساب ہونا ہے کہ وہ جو کتاب میں نے بھیجی تھی آپ لوگوں نے وہ کتاب پڑھی تھی, اس کو آپ کو سمجھی تھی. تو میں یہ میری تو ایک میں یہ کیا کہتا ہوں, وہ جیسے وکلا بیٹھے ہیں, میں تو شہادت کریٹ کر رہا ہوں کہ بھائی میں نے پیغام دے دیا تھا کہ ایک دفعہ پھر تجدید کے لیے کہ ہاں آپ نے یہ کتاب, اور بڑی آسانی, گھر بیٹھے, کوئی فی نہیں ہے, فری ہے, اور اگر موقع ملے تو ضرور دیتی ہے. یاد رکھیں جب مشکلات آتی ہیں, پریشانی آتی ہے اگر کوئی, تو وہ آپ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے آتی ہے کہ آپ اوور کم کریں گے ان کو تو آپ کی صلاحیتیں بڑھیں گی. اور زندگی میں اگر ہم مقصد ہی بنا لیں گے کہ ہم نے انسانوں کے لیے خیر بانٹنی ہے, انسانوں کو آگے بڑھانا ہے اور ملک کو آگے بڑھانا ہے, اگر یہ سوچ رہے گی, اپنے اپنے فیلڈ میں آپ بڑھا سکتے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں. اب میں بتا رہا تھا کہ بھئی بیوروکریٹس کو میں دیکھتا ہوں کہ گھروں سے ہی نہیں نکلتے, ان کو بیماریوں نے گھیر لیا. کوئی بیماریاں نہیں رہتی ہیں اگر آپ ایکٹیو لائف گزاریں گے.